بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب آئینہ عقل، مصنف نکہت شاہ جہاں پوری، بآواز قیام الدین۔ شرف انتصاب۔ آئینہ عقل ان پاک باطن نیک نہاد عقلائے روزگار کے نام پر منتسب کیا جاتا ہے جن کے روحانی فیوز اور تعلیمی اصول نے آفتاب نیم روز کی طرح ظلمت کدہ عالم کو اصلاح کے نور سے معمور کر کے بنی نوع انسان کے تیرہ و تار ضمیر کو آئینہ روشن بنایا۔ یہی وہ مبارک نفوس ہیں جن کے پاکیزہ قدم خارزار صعوبت اور صحرائے مصیبت کے طے کرنے میں سچے سرفروشان ملت اور جابازان محبت کی طرح ہر لغزش سے پاک رہے، اور انہی کی مخلصانہ جد و جہد انسانی ہمدردی کے میدان میں علم ہدایت کو بلند کر کے اس کے لافانی اور پرامن سائے میں ہمیشہ کے لیے مصروف استراحت ہو گئی۔ ساقی تو بحسن صورت خرمن گل، من خار ولے کخار پیراہن گل، گل نیست ولے ببوے گلے ہست عزیز، خارے کے دراویختہ در دامن گل۔ بندہ محبت نکہت شاہ جہاں پوری، نکہت منزل محلہ مہمند ہدف شاہ جہاں پور یو پی۔ پیش لفظ از کل کے گوہر سلک قبلہ محترم جناب مستطاب خان بہادر مولوی حاجی محمد حبیب الرحمن خان صاحب مدظ اللہ العالی، ایم اے علی، کلیکٹر، پنشنر و رئیس اعظم شاہ جہاں پور یو پی۔ باب نکہت در جستن جام جہاں پیمودیم، روزے نہ نشستیم و شبے نہ غنودیم، ز استاد چو وصف جام جم بشنودیم، خود جام جہاں نمائی جمی بودیم۔ یہ آئینہ عقل یا صحیفہ فلسفہ و حکمت جو مغربی و مشرقی علوم کے بے خزاں پھولوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے، بجائے خود وہ اہمیت رکھتا ہے کہ اس کے حسن پر کسی کا مختصر مقدمہ یا پیش لفظ سے روشنی ڈالنا آسان نہیں، تاہم اتنا عرض کر دینا ضروری ہے کہ انسانی دماغ کی تربیت اس کا اصلی موضوع ہے۔ اس میں بنی نوع انسان کے ذہنی اور دماغی، عقلی اور اخلاقی ارتقاء پر علمی اور عملی نقطۂ نگاہ سے مکمل بحث کی گئی ہے۔ تفصیل یوں سمجھیے کہ اگر آپ کو یہ معلومات حاصل کرنا ہو کہ انسانی دماغ کس طرح بنتا ہے اور کس طرح بگڑتا ہے، اس کے خصائص فطری ہیں یا کسبی، وہ عقل جو انسانیت کا معیار ہے کن اجزاء پر مبنی ہے اور کس طرح حاصل ہوتی ہے، کیا اشرف المخلوقات کی زندگی صرف سانس لینے کا نام ہے، موجودہ دنیا کے دماغ کہاں تک گمراہ ہیں اور کہاں تک راہ راست پر چل رہے ہیں، ان اخلاقی صفات کی حقیقت کیا ہے جن کے نام ہمارے ورد زبان ہیں اور کس چیز پر قائم ہیں، ان کا علاج ممکن بھی ہے یا نہیں، مذہب اور تعصب میں حد فاصل کیا ہے، راز خیر و شر کیا معنی رکھتا ہے، خواص و عوام کی ذہنی اصلاح کہاں تک ممکن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی تالیف کے مطالعے سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ بے شبہ آئینہ عقل کے ذہنی نقش و نگار اور علمی خد و خال کا نظارہ ہر طبقہ و ملت بلکہ ہر خیال کے آدمی کے لیے بیحد ضروری ہے۔ یقیناً خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ اور وہ نسلیں جو علم حقیقی کی تحصیل اور حسن انسانیت کی تکمیل کریں۔ خصوصاً ہمارے ملکی و قومی مفاد کے لحاظ سے ہر ہندوستانی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کتاب کے مطالعے سے ہندوستانی گورنمنٹ کے مستقبل کو روشن بنائے۔ اگر ہماری آنے والی نسلیں کالج اور یونیورسٹی اور اسکولوں کے نونہال اپنے دل و دماغ کو آئینہ عقل کی روشنی میں ڈھال سکیں گے تو آفاقی حیثیت سے بنی نوع انسان کے لیے مائناس ثابت ہوں گے۔ تربیت ذہن و دماغ پر ایشیا میں جو کچھ لکھا گیا ہے مکمل طور پر فنی حیثیت سے اب تک مدون نہیں ہوا۔ معلومات بہت کچھ ہیں اور منتشر ہیں۔ یورپ والے جو نشأۃ الثانیہ رینیسانس کے بعد اسلامی فیضان سے متمتع ہوئے اس قسم کے نئے علوم میں پیش نظر آتے ہیں، انہوں نے ہمارے یہاں کے شیرازہ علوم کو مجتمع کر کے بہت سے جدید فن پیدا کیے۔ انہی میں نفسیات دماغ کا بھی علم ہے جو تمام علوم کا لب لباب ہے۔ اگر میں غلطی نہیں کرتا تو یورپ کے اسکالر غالباً 300 برس پہلے سے تربیت عقل پر متوجہ ہیں اور نظریوں پر نظریے بنا رہے ہیں۔ خصوصاً اس نفسیاتی دنیا کے مرد میدان لاک، روسو، نیتشے، ڈیکارٹ، پستانوری، ہربرٹ اسپینسر وغیرہ نے جو کچھ لکھا ہے بہت قابل قدر ہے، مگر ان کی مساعی دنیا روحانیت کی حدود سے بہت دور ہیں جس پر ایشیا کو ناز ہے۔ یورپ کے فیلسوف اور سائنسداں اکثر و بیشتر وجود روح کے قائل نہیں ہیں، ان کا ذہن مادیات کی طرف زیادہ مائل رہا اور ہے۔ اس کے برخلاف ایشیا کے زبردست عالموں اور فلسفیوں نے جن کے نام سے آئینہ عقل کے بعض ابواب کو معنون کیا گیا ہے، تربیت دماغ کو تربیت روح کے ماتحت سمجھا ہے۔ وہ اس کو علیحدہ فن نہیں سمجھتے۔
اور اسی لیے اس کی تدوین کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ اس ذہنی میلان کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی طبقہ روحانیت میں ڈوبا رہا اور یورپ کا خطہ مادیات میں۔ دونوں اپنی اپنی جگہ پر عظیم الشان ہیں۔ روح کی تربیت ہو تو بھی انسانی ترقی کی معراج ہے، اور موجودہ ضروریات زندگی کے ماتحت دماغ منظم ہو جائے تو بھی انسانی عروج کی منزلیں طے ہوتی ہیں۔ صرف زاویہ نگاہ کا فرق ہے۔ اسلامی تعلیم نے دین و دنیا دونوں کی ترقی کو ملحوظ رکھا ہے، جو اس کی برتری کی دلیل ہے۔ جس وقت تک انسان کے دل و دماغ ہم آہنگ نہ ہو، زندگی واقعی زندگی نہیں بن سکتی۔ غرض یہ مسلم ہے کہ ایشیا اور یورپ کی ذہنی کشاکش ہی کے باعث تربیت دماغ کا علم واجبی ترقی سے محروم رہا ہے۔ علماء یورپ بے شک و شبہ تدوین کے لحاظ سے اس فن کی طرف پہلے متوجہ ہوئے، مگر ان کی ذہنی کاوشوں اور نفسیاتی بحثوں میں ایقان کا پہلو اب بھی نہیں پایا جاتا۔ جہاں تک میری نگاہ اور مطالعے کی وسعت ساتھ دیتی ہے، میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ یہ آئینہ عقل اردو زبان میں اس فن کی پہلی مؤثر اور مفید کتاب ہے جو تدوین کے بعد آپ کے پیش نظر ہے۔ قدیم ماہر نفسیات کا خیال تھا کہ انسانی دماغ مختلف حصوں میں منقسم ہے اور اس کی مختلف قوتیں مثلا حافظہ، خیال، فکر و شعور اور دیگر جذبات و احساسات کے لیے مختلف مرکز مقرر ہیں۔ خطہ یورپ کے ماہر نفسیات بھی پہلے اسی نظریے کے مؤید تھے، مگر پھر رائے بدلی اور گزشتہ کو اس لیے غلط سمجھنے لگے کہ علم تشریح یا سرجری اس کی تائید نہیں کرتی۔ ان کا تجربہ ہے کہ انسانی دماغ کا اندرونی ڈھانچہ اور مغز یکساں صفات رکھتا ہے اور اس کے اجزاء کی تشریح مذکورہ بالا فرق کو نہیں بتلاتی۔ مدتوں یہ خیال بھی دامنگیر رہا ہے کہ نیچرل انسٹنکٹ سر تا سر بیرونی اثرات سے متاثر ہوتا ہے اور ہماری تمام دماغی صفات صرف انسانی تجربات کا حاصل ہیں، جو اندر سے نہیں پیدا ہوتی بلکہ بیرونی اثرات کا نتیجہ ہیں۔ آج کل کے بعض ماہر نفسیات نے اس عقیدے کو بالکل باطل ٹھہرایا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہ سب کرشمے اندرونی صفات کے ہیں اور صرف ارتقائی مدارج کا نتیجہ ہیں، اور ان کا تجزیہ علیحدہ دشوار ہے۔ غرض بعض ماہر نفسیات انسانی قوتوں کو قدرت کے فیضان کا حاصل سمجھتے ہیں، بعض قانون وراثت کو بھی مانتے ہیں، بعض صرف نظریہ کسب کے ماتحت انسان کو عالی دماغ بنانا چاہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ نفسیات کی بنیادی گتھیاں سلجھانا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے دماغ واجبی تربیت کے بعد بھی نہیں بنتے، اور اسی دنیا میں وقتاً فوقتاً بھوت سے ولی اور ولی سے بھوت پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ فلسفہ تعلیم کے ماہر ایک نظریے کو باطل کر کے دوسرے نظریے کو قائم کرتے رہیں، مگر تعلیمی تجربات اس حقیقت کے مؤید ہیں کہ انسان کا دماغ ایک سادہ کاغذ یا آئینے کی طرح ہے جس پر مختلف نقش و نگار ماحول کے اثرات سے مرتسم ہوتے رہتے ہیں۔ ان کو ابھارنا ہی فن تعلیم کا خاص جوہر ہے۔ میری رائے میں ان سب نظریات میں حقیقی ایقان کی کمی ہے، اور یہ اسی وقت نصیب ہو سکتا ہے جبکہ ماہر نفسیات اور یورپ والوں کی نگاہیں عالم روحانیت کی طرف اٹھنے لگیں اور وہ ذوق مشاہدے سے مالا مال ہوں۔ ایشیا کے ماہر روحانیات جو واقعی اہل باطن ہیں ایسے عقدوں کو سلجھا سکتے تھے، مگر وہ ہم جیسے ارباب قال کی طرح نہیں ہیں، بلکہ ان کا حال ہی کچھ اور ہے، اور جب یہ بزرگ دنیائے حال میں قدم رکھتے ہیں تو عالم حیرت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ مادی علائق پر توجہ برطرف انہیں خود اپنی خبر بھی نہیں رہتی۔ اے پیکر محبوبی میں کس سے تجھے پوچھوں، جس نے تجھے دیکھا ہے وہ دیدہ حیراں ہے۔ عزیز والا گوہر حضرت نکھت شاہ جہاں پوری، صدر شعبہ فارسی و اردو، پروفیسر لسانیات GF کالج شاہ جہاں پور، یقیناً قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اپنی دماغ آرائی سے بنی نوع انسان کو روشن خیال بتانے کے لیے آئین عقل پیش کیا ہے۔ آپ کی یہ سعی جس میں 8 سال صرف ہوئے نہ صرف مشکور بلکہ ابنائے جنس کی عظیم الشان خدمت ہے۔ آئین عقل کے مختلف مضامین پہلے بھی تربیت ادراک کے نام سے شائع ہو چکے ہیں اور بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے گئے ہیں۔ اب یہ کتابی صورت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ نفسیات دماغ کے نازک مرحلوں کو آسانی کے ساتھ اس طرح سمجھانا کہ دوسرے بھی سمجھ جائیں، انجلائے دماغ کے مسئلوں پر روشنی ڈالنا، مشرق اور مغرب کے علوم سے معلومات کے موتی رولنا اور ان کو روشن خیالی کے ساتھ پرونا بڑا دشوار مرحلہ تھا، مگر سوال و جواب کے ذریعے مصنف نے علم النفس کے دشوار مسائل کو بہت آسان اور قابل فہم بنا دیا ہے۔ ایسے اہم موضوع کے لیے یہ طریقہ تشریح یقیناً موزوں ترین اقدام ہے۔ غالباً ہر صاحب بصیرت میری اس رائے سے اتفاق کرے گا کہ آئین عقل و دماغ کو چمکانا اور اس میں جوہر لطیف پیدا کرنا انسانی زندگی کا سب سے اہم ترین فرض ہے، بلکہ مسائل عبادات و معاملات اور مذہبیات کو بھی حل کرنے کے لیے سب سے مقدم چیز یہی ہے، اور اسی کا فقدان انسان کو شرعاً اور قانوناً غیر مکلف بنا دیتا ہے۔ اس موقع پر ایشیا کے مذہبی ذوق اور یورپ کے انجلائے ذہن پر ضروری تبصرہ شاید ناموزوں نہ ہوگا۔ سنیے، یورپ کے باشندے سیاست کو مذہب پر غالب رکھتے ہیں، مگر ہمارے یہاں کی دنیا ابھی تک تقلید و تعصب، روایت و قدامت اور اسی قسم کے دوسرے دقیانوسی خیالات کے ماتحت
شکنجوں میں بیجا طور پر جکڑی ہوئی ہے۔ ہمارا فلسفہ اخلاق و مذہب بے شبہ زندہ جاوداں ہیں، مگر طریقہ تعلیم کے لحاظ سے تجدید ضرور چاہتا ہے تاکہ دل و دماغ کا زنگ دور ہو اور دماغی کمزوریاں صفات سے بدل سکیں۔ جس وقت تک ہمارا ذہن آئینہ عقل کی روشنی میں اپنے جوہر کو نہ چمکائے گا، ہم اپنا نظام زندگی درست نہیں کر سکتے۔ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں یہ مسئلہ کچھ زیادہ توضیح طلب نہیں کہ عقل پرستی اور مذہب پرستی میں تصادم اور تضاد نہیں، بلکہ ایک قسم کی ہم آہنگی ہے جس کو ہم اور ہمارے عوام ابھی تک نہیں سمجھ سکے ہیں۔ حقیقی روح مذہب کے پاکیزہ اور برتر اصولوں سے ہم اس قدر منحرف ہو چکے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ ذرا ذرا سی باتوں پر الجھنا، جزئی اختلافات پر کفر و اسلام کا ٹکرانا، آزادی و حریت کے مقابلے میں فرقہ وارانہ جذبات کو بھڑکانا، مذہب کے پردے میں سیاسی لیڈر بننا، پارٹی پالیٹکس کو فروغ دینا، مذہب نہیں بلکہ منافقت ہے جس کو تمام دنیا کی مذہبی کتابوں میں بدترین جرم تسلیم کیا گیا ہے۔ آج ہم عقلی شعور نہ ہونے کی وجہ سے حقیقی مذہب کی تعلیمی روح سے بھی بیگانہ ہیں۔ کمزور خیالیاں ہماری سجدہ گاہ ہیں، ہمارے بت پنداران مورتیوں سے زیادہ عظیم الشان بن چکے ہیں جو شکست و ریخت کی زد میں ہیں۔ ہماری سوسائٹیاں توہمات اور غلط اعتقادات کا مرکز بن چکی ہیں۔ جغرافیائی رنگ و بو اور قومی نسل و رنگ ان کا طرۂ امتیاز ہے۔ نفسیات دماغ کے لحاظ سے مذہب کا کوئی نظریہ موجب فساد نہیں ہوتا، بلکہ چونے گارے اور آگ اور بجلی کی پرستش موجب نزاع ہوتی ہے۔ بقول غالب ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا مسجود، قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ آئینہ عقل میں مندرجہ ذیل عنوانات کا مطالعہ کریں، یعنی اصول، خیالات، تعصب، معائنہ و مشاہدہ، قدامت پسندی، مغالطہ، استبداد، مذہب وغیرہ، تو ان اشارات کو خصوصیات کے ساتھ مد نظر رکھیں جو مذہبی فرائض و حقوق سے تعلق رکھتی ہیں۔ غلط مذہبیت کو اصول عقل سے ٹکرا کر مفاد مذہب کو بدنام نہ کرنا چاہیے۔ نفسیات دماغ ایک صحیح مذہب کی ہمیشہ سے مؤید ہیں اور رہیں گی۔ مجدد اسلام امام غزالی نے فلسفہ زندگی و مذہب کے بنیادی اصول کو 3 شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ ان 3 شعبوں کا تعلق ہمارے دماغ کی تربیت و صحت سے ہے۔ ان کا خیال ہے کہ بندوں اور خدا کا معاملہ بھی عقل ہی کی مدد سے طے ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے وہ معاملات کو مقدم سمجھتے ہیں، پھر عبادات کو، پھر روحانیات کو۔ معاملات میں راستی و راست بازی اخلاق کی درستگی و پاکیزگی عبادات کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اور ایک نیک نیت اور شریف النفس انسان اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنے خالق کا نام لے سکے اور عبادت کو اپنا شعار بنائے۔ اس منزل عبودیت کے بعد روحانیت کی منزلیں شروع ہوتی ہیں جو ارتقاء انسانی کی اعلیٰ منازل ہیں اور ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ سب ایک دوسرے پر منحصر ہیں۔ جب تک دنیاوی معاملات درست نہ ہوں گے، عبادات درست نہیں ہو سکتی، اور جب تک عبادات صحیح طور پر نہ ادا ہوں، دنیا روحانیات سے کوئی رشتہ نہیں جڑ سکتا۔ یہ تینوں مدارج جو سیرت انسانی کو مکمل بناتے ہیں اور دل و دماغ کی ترقیوں کے لیے مسلسل زینے ہیں، عقل سلیم ہی سے واسطہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا رومی نے بھی عقل کی اہمیت پر بڑی پاکیزگی سے روشنی ڈالی ہے۔ آپ فرماتے ہیں، رسول پاک نے کیا ہی اچھی بات فرمائی ہے کہ عقل ذرہ بھر کیوں نہ ہو، نماز و روزے سے بہتر و برتر ہے، اس لیے کہ یہ عقل اپنی ذات سے قائم رہنے والا جوہر ہے اور یہ عبادت اور نفسیات کائنات اس کے محتاج ہیں، بلکہ اسی عقل کی تکمیل کے لیے ہیں۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ عقل کا آئینہ روشن ہو اور دل و دماغ صفائی و نور سے چمک اٹھے۔ اگر یہی آئینہ دھندلا رہ جائے تو عبادات کی سیقل بھی کچھ کارگر نہیں ہوتی۔ ترجمہ از مثنوی رومی۔ ہر کے بجام دل کشد باد اے دل کشائرہ، برسرے سنگ می زند جام جہاں نمائرہ۔ آئین عقل ایشیا کے مختلف تعلیمی مرکزوں، دانشگاہوں، علمی اداروں اور سالکین نفسیات کے لیے ایک نادر تحفہ ہے۔ کاش ہماری آئندہ نسلیں اور برادران ملت اس کے فیضان سے متمتع ہوں تاکہ نگاہیں وسعت حاصل کر سکیں اور آفتاب و علم حقیقت کی روشنی امن و سکون کے سائے میں دلوں کے ظلمت قدوں کو جگمگا دے۔ حبیب الرحمن خان M.A. شاہجہاں پوری، ریٹائرڈ کلیکٹر عثمان باغ شاہجہاں پور، مورخہ 1 اگست 1963۔ سادہ لوح انسان سے خطاب۔ تیری آنکھیں ہیں ابھی حسن نظر سے محروم، تیری نظروں سے حقیقت کی تجلی معدوم، تیری کوتاہ نگاہی سے خرد ہے مظلوم، تیرے معلوم حقائق ہیں ابھی نامعلوم۔ آتش شوق میں پھر سوز تپش پیدا کر، دل افسردہ میں پھر ذوق خلش پیدا کر۔ نور شب کو شب دیجور سمجھنے والے، نگاہ کور کو پر نور سمجھنے والے، تابش حسن کو مستور سمجھنے والے، جلوہ طور کو خود طور سمجھنے والے۔ آئینہ عقل کا سرگرم درخشانی ہے، کیوں تیری چشم بصیرت کو پریشانی ہے۔
خرد افروز جہاں عقل کا دیوانہ بن، شمع روشن کبھی بن جا کبھی پروانہ بن، میں ہستی کا چھلکتا ہوا پیمانہ بن، محفل زیست میں ایک نعرہ مستانہ بن۔ موت کیا چیز ہے پیغام ہے بیداری کا، زندگی نام ہے ایک جذبہ ہوشیاری کا، عقل روشن کی چمکتی ہوئی دنیا تو ہے، معرفت اور حقیقت کی تمنا تو ہے، سارے عالم کے لیے حسن دلارا تو ہے، آنکھ والوں کے لیے عرش کا تارا تو ہے، کسب دانش سے مگر چشمہ رعنائی بن، ساری دنیا کے لیے مرکز بینائی بن، نرگس آنکھ کو مصروف تماشا کر دے، ذوق گلچینی فطرت کو اشارہ کر دے، دل نکہت کو بھی ممنون تمنا کر دے، بوئے پیچیدہ گل کو چمن آرا کر دے، تیرے ہی دم سے مگر رونق آب و گل ہے، منتظر تیری تجلی کا جہان دل ہے۔ نکہت شاہ جہاں پوری۔